إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، اسلامی تاریخ کے 3 ایسے پچھتاوے ہیں جن کا مداوع کبھی نہیں ہو سکتا۔ 1015 عیسوی میں روس کا ایک بادشاہ مرا، ولادیمیر اول۔ اس کی طبیعت کے اندر اچانک ہی یہ خیال پیدا ہوا کہ بت پرستی چھوڑ دینی چاہیے۔ اس نے اپنے لوگوں کو بھیجا، پتہ کرایا تو پتہ چلا کہ 3 مذاہب اس وقت بہت بڑے بڑے دنیا کے مذاہب ہیں۔ ایک ہے یہودیت، عیسائیت اور اسلام۔ اس نے تینوں مذاہب کے بڑے بڑے علماء کو بلایا اور کہا کہ جو مجھے مطمئن کر دے گا، میں اور میری ساری رعایا وہ مذہب قبول کر لیں گی۔ یہودیوں سے بات ہوئی تو یہودیوں نے کہا کہ ہمارے اوپر تو اللہ کا غضب ہے۔ اس طرح کی باتیں سنی، اس نے کہا یہ تو مجھے نہیں چاہیے کہ اللہ کا غضب مجھ پہ ہو، وہی تو میں بچنا چاہتا ہوں۔ عیسائیوں سے بھی بات ہوئی، نہ یہودیت سے مطمئن ہوا نہ عیسائیت سے مطمئن ہوا۔ جو مسلم علماء تھے انہوں نے اسلام کی ترجمانی کی، اسے اچھا لگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں مسلمان ہو جاتا ہوں، میری ساری رعایا، سارا روس مسلمان ہوگا۔ اس وقت بادشاہ کا مذہب، حکومت کا مذہب عوام کا مذہب ہوتا تھا۔ اگر کوئی سربراہ مسلمان ہوتا سارے پیچھے مسلمان ہو جاتے تھے۔ اس نے کہا لیکن میں ایک مسئلہ ہے میرا، میں شراب پیتا ہوں، اگر آپ مجھے شراب پینے کی اجازت دے دیں پھر تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، ورنہ میں نے نہیں ہونا۔ پتہ نہیں کیسے لوگ گئے تھے، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ شراب آپ کا ذاتی فعل ہے، حرام ہے اسلام میں، آپ فاسق و فاجر ہوں گے لیکن کافر تو نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، اگر مسلمان ہونا تو شراب چھوڑو۔ حالانکہ آپ اگر شراب کے احکامات دیکھیں بڑی آہستہ آہستہ حرام ہوئی ہے۔ عرب لوگوں کے ہر گھر کے اندر شراب کی بٹی لگی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے مزاج کو سامنے رکھا اور بڑے آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ پہلے اس چیز کی نفرت پیدا کی، برائی اجاگر کی،
پھر جب دیکھا کہ اب یہ لوگ چھوڑنا شروع ہو گئے ہیں، اس کو برا کہنا شروع ہو گئے ہیں، کہا اب یہ حرام ہے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، اگر آپ جو ہے وہ مسلمان ہونا ہے تو شراب چھوڑنا لازمی ہے۔ عیسائیوں نے کہا ٹھیک ہے آپ شراب پئیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ کے سارے گناہ اپنے سر لے گئے ہیں، لہذا آپ شراب پئیں، کوئی گناہ نہیں۔ وہ بھی عیسائی ہو گیا اور ساتھ ہی پورا روس عیسائی ہو گیا۔ آپ خود ہی سوچ لیں روس کی فوج کتنی ہے، روس کتنا بڑا ہے، آبادی کتنی ہے۔ یہ ایک پچھتاوا ہے۔ دوسری بات، انگلینڈ کا ایک بادشاہ تھا جان لیک لینڈ، 1167 عیسوی کے اندر۔ یہ عیسائیوں کا پہلا بادشاہ تھا جس نے عیسائیت کے اندر انسانیت کے حقوق دینا چاہے، لوگوں کو اچھے کام کرنا چاہے۔ جب بھی اچھا کام کرنا چاہتا تھا لوگوں کے لیے، جو سرمایہ دار ہوتے تھے، جو پادری ہوتے تھے، وہ اس کو پریشان کرتے۔ اس نے اندلس کے حکمران ناصر لدین اللہ کو خط لکھا اور کہا کہ آپ آئیں، حملہ کریں، میری فوجیں آپ کا ساتھ دیں گی، میں آپ کا تابع دار بن جاؤں گا، غلام بن جاؤں گا، میں مسلمان ہو جاؤں گا، سارا انگلینڈ مسلمان ہو جائے گا۔ پتہ نہیں کیسا بیوقوف بادشاہ تھا، کہتا ہے دنیا میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو اپنی حکومت دیتا ہے، تمہاری کوئی چال ہے؟ کہا چلو دفع ہو جاؤ، آج کے بعد مجھے نظر نہ آنا۔ انگلینڈ بھی ہاتھ سے گیا، اور جب صلیبی اندلس کے اوپر حملہ ہوا تو اسی بادشاہ نے 1,00,000 فوج دی تھی مسلمانوں کے خلاف، یہ انگلینڈ بھی گیا۔ اب آپ خود ہی دیکھ لیں انگلینڈ کتنا بڑا ہے، اس کی آبادی کتنی زیادہ ہے۔ اور تیسرا ملک یہ جاپان، 1891 عیسوی میں یہ بادشاہ تھا، یہ جاپان کا میجی، اس نے بھی مذاہب عالم کا مطالعہ کیا، اسے اسلام بڑا اچھا لگا۔ اس وقت ترکی خلیفہ تھا سلطان عبد المجید ثانی، اس نے 1891 میں اس کو خط لکھا کہ ہمارے ہاں مذہب کوئی نہیں ہے اور ہم مذہب کے متلاشی ہیں، اگر آپ مہربانی کر کے قرآن پاک کا جاپانی ترجمہ کر دیں، اپنے داعی اور مبلغین بھیجیں، مجھے امید ہے کہ ہم سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ اب وہاں ایک شخصیت بیٹھی تھی بہت بڑی اسلام کی، سید جمال الدین افغانی، جس کو بہت بڑا مجاہد پتہ نہیں کیا کیا پیش کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے سارا کام خراب ہو گیا۔ کہا نہیں نہیں، اسی ڈنڈے دے زور تے لواں گے سارا کچھ، اسی جہاد کرا گے، اسی کھواں گے سارا کچھ انہاں کولوں، یہ ڈردا ساڈے کولوں، یہ ساڈے کو ڈر گیا ہے، اسی یہ کو سارا کچھ کھو لینا، اسی دنیا دے قبضہ کر لینا ہے، تر ڈر گیا ساڈے کو۔ اچھا، اسے نہ بندہ بھیجنے دیا، نہ ان کی بات مانی، ہاں اچھے طریقے سے ملے اور خط بھیجا کہ ہم آپ کی چیزوں پہ غور کر رہے ہیں، کسی نتیجے پہ پہنچ کے آپ کو جواب دیتے ہیں، آپ پریشان نہ ہو۔ عیسائیوں کو پتہ چلا، اس نے وہاں بھی خط بھیجا۔ اسی وقت عیسائیوں نے 3-4 پادریوں کو جاپانی سکھائی، انجیل کا، تورات کا جاپانی میں ترجمہ کیا، مبلغین بھیجے، وہ ایک پورا جو ہے وہ جاپان اس طرف چلا گیا۔ تو آپ کو شاید یہ باتیں عام طور پر کوئی نہ بتائے، کسی کو نہ پتا ہو، شاید پہلی دفعہ سن رہے ہوں، لیکن کتابوں کے اندر تو باہر کیف یہ موجود ہے نا، حوالہ جات تو موجود ہے نا، انسائکلوپیڈیا برٹانیکا ہو گیا، بڑی بڑی کتابیں ہو گئی، جو کتابوں کا ذوق رکھتے ہیں انہیں تو پتا ہوتا ہے نا کتابوں کے اندر کیا کیا چیز پڑی ہوئی ہے، وہ تو پھر پکڑ لیتے ہیں چیزیں۔ اب دیکھیں یہ ہے پچھتاوا، اب میرے ساتھ آپ بھی پچھتا رہے، کاش اس وقت ایک مناسب قدم اٹھایا ہوتا۔ ہم جو شعروں میں پڑھتے ہیں چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، یہ ہو جانا تھا۔ اب یہ تینوں اس وقت دنیا کی قوتیں ہیں، جاپان بھی، برطانیہ بھی، اور روس پوری دنیا سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بیٹھا ہوا یوکرائن کے معاملے میں، دنیا کو مصیبت ڈالی ہوئی ہے اس نے۔ یہ پچھتاوے ہیں جو حصہ ہیں، ایسے ہی کئی ایک پچھتاوے میرے اور آپ کی زندگی میں بھی ہوتے ہیں۔ ہم اسے کہتے ہیں کہ مناسب وقت پہ مناسب قدم اٹھانا، امکانیات کو سامنے رکھنا۔ آپ میں سے، ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے
تو یہ پچھتا رہے ہوں گے یار وہاں نہ پلاٹ مل رہا تھا, یار پیسے بھی تھے میرے پاس, میں نے لوکی کہندے تو یار ایڈی دور جا کے رہے گا, یار کتے میں لے ہی لینا. کسی کو اچھی ملازمت بھی مل رہی ہوگی یورپ کے ملک میں, باہر ملک میں, ہزارہا ڈالروں کی, لاکھوں ریالوں کی, او یار میری ماں نے کہا تھا میں نہیں گیا, کاش میں کتے چلے جاتا. یا کوئی ایسا شکوہ پیش کر دے گا, پچھتاوا کہہ دے گا کہ یار کاش میں نے فلانے بندے کو پیسے نہ دیے ہوتے, میں نے تو بڑا بھروسہ کر کے پیسے دیے تھے, میں آج تک پچھتا رہا ہوں. کوئی کہا یار فلانا کاروبار بڑا چل رہا تھا, مجھے اس نے کہا بھی تھا, کاش میں اس کی بات مان لیتا. ایسے بے شمار پچھتاوے ہیں. جو لوزر جو ہوتے ہیں, ناکام لوگ ہوتے ہیں, ان کی زندگی میں آتے ہیں. کامیاب لوگوں میں اور ناکام لوگوں میں بنیادی فرق ہی پچھتاوے کا ہوتا ہے. کامیاب بندہ وہ سوچتا ہے نہ کر کے پچھتانا, بندہ کر کے پچھتا لے, اور کچھ نہیں تو مجھے کر کے ایک تجربہ تو مل جائے گا. وہ کسی نے کہا تھا نا, توبہ میری جام شکن, جام میرا توبہ شکن. ڈھیر لگا ہے میرے سامنے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا, توبہ میری جام شکن. شراب پینے کا دل کرتا ہے تو فوراً توبہ کر لیتا ہوں, جام توڑ دیتا ہوں, جام میرا توبہ شکن. اور جب جام دیکھتا ہوں, شراب کی سراہی دیکھتا ہوں, توبہ توڑ کے پی لیتا ہوں. توبہ میری جام شکن, جام میرا توبہ شکن. ڈھیر لگا ہے میرے سامنے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا. اور میر نے کہا تھا نا, جو کام کرنے ہم آئے تھے دنیا میں امیر, خانہ خراب ہم سے وہی کام رہ گیا. یہ دنیاوی پچھتاوے ہیں, آخرت میں بھی پچھتاوے ہوں گے. کسی کو شرک کرنے پہ پچھتاوا ہوگا اور وہ کہے گا یا لیتنی لم اشرک بربی شیئا, ہے کاش میں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا. کسی کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت نہ کرنے پہ پچھتاوا ہوگا, یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول, ہے کاش میں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لی ہوتی. کوئی ظالم اور برے دوست بنا کرے گا, یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. جب اپنے ہاتھوں پہ کاٹے گا, بیڑا غرق ہوگا قیامت کے دن گندے دوستوں کی وجہ سے, تو پچھتا کر کیا کہ کاش میں نے فلاں بندے کو دوست نہ بنایا ہوتا. مرتے وقت جب آنکھیں کھلیں گی, عذاب نظر آئے گا, فرشتے چترول کرنے کے لیے نظر آ جائیں گے, یا لیتنی قدمت لحیاتی, ہے کاش مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے, میں ذرا کام ہی کر لوں. کوئی پچھتاوا کوئی کرے گا, کوئی کرے گا. دنیاوی پچھتاوے ہوں یا اخروی پچھتاوے ہوں, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث طیبہ میں اور صحابہ اکرام کی سیرت میں, یہ تو آج دنیا نے موضوع بنایا ہے نا, جو یورپ والے ہیں 100 150 200 سال سے اس موضوع پہ کتابیں لکھی ہیں, یہ تو اب ان چیزوں پہ پہنچے ہیں. قرآن و سنت کے اندر, صحابہ اکرام کی سیرت کے اندر ہمیں ہر ایسی چیز ملتی ہے کہ ہم انشاءاللہ ان کے اوپر عمل کریں, انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ہمیں کبھی پچھتانا نہیں پڑے گا. جو لوگوں کی مثالیں تھے وہ بڑا خوش قسمت ہے, بڑا لکی ہے, وہ مٹی میں ہاتھ ڈالتا تو سونا بن جاتا ہے. دیکھیں امکانیات کی دنیا ہے, ان مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تنگی کے بعد آسانی ہے, تنگی کے بعد آسانی ہے. اللہ فرماتے تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے. جہاں ناکامی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی کامیابی کا ایک پہلو ہوتا ہے. وہ اقبال نے کہا تھا, ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ, اندھیری شب میں ہوگی چیتے کی آنکھ جس کا چراغ. دیکھنے والی نگاہ ہونی چاہیے, سمجھنے والا دماغ ہونا چاہیے, پاک صاف ستھرا دل ہونا چاہیے. انسان کی زندگی میں کبھی پچھتاوے نہیں آتے. اپنے فائدے کے لیے کسی کا نقصان نہ کریں, حرام ہے, لیکن اپنے نقصان اٹھا کر کسی کے فائدے بھی نہ کریں. ہمیشہ اس چیز کی تلاش میں رہیں جو آپ کے لیے بہتر ہے. وہ حالی نے کہا تھا ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں, اب دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کے نظر کہاں.
احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کا نام لے کے ہر وہ کام کرو جس میں تمہیں اپنا فائدہ نظر آتا ہے. یہ دنیا مفادات پہ چلتی ہے، اپنی ضروریات کے لیے، سہولیات کے لیے، پرتعیش زندگی کے لیے جو کرنا پڑتا ہے وہ جائز طرح کر لیں، کوئی پرواہ نہ کریں. نقصان نہیں کرنا کسی کا، دھوکہ نہیں دینا کسی کو، فراڈ نہیں کرنا کسی کے ساتھ، لیکن یہ سارے کام اپنے ساتھ بھی نہیں ہونے دینے. آپ کے ہاؤ بھاؤ سے، آپ کے طرز تکلم سے، آپ کی گفتار اور کردار سے اگلے بندے کو پتہ ہونا چاہیے اس بندے کو دھوکہ دینا آسان نہیں ہے. پھر ہمت کریں، جائز چیزوں کے لیے جائز محنتیں کریں، ضروریات کے لیے محنتیں کریں. اللہ ضروریات پوری کر دے، سہولیات کی جانب قدم بڑھائیں. اللہ سہولیات عطا کر دے، پرتعیش زندگی گزاریں. ہر ایک کا حق ہے، آپ کا بھی حق ہے، میرا بھی حق ہے. جتنا ایک سرمایہ دار کا اتنا میرا بھی حق ہے، میرے پاس بھی بہترین گاڑی ہو. جتنا ایک چودھری کا حق ہے میرا بھی حق ہے. اگر دن اس کے لیے 24 گھنٹے کا ہے تو میرے لیے 22 نہیں، میرے لیے بھی 24 گھنٹوں کا ہے. وہ بھی اسی آسمان کے نیچے رہتا ہے جو مجھے ہوا اور آکسیجن دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے لیے ہر چیز برابر رکھی ہوئی ہے. وارن بلفٹ بہت بڑا نام ہے دنیا کا، نہیں برائن ٹریسی اس نے کتاب لکھی اپنی زندگی کے اوپر. سڑکوں سے کچرا اٹھانے والا، ٹین کے ڈبے اٹھانے والا، دنیا میں دوسرے نمبر پہ امیر آدمی. اس نے کافی چیزیں لکھی اپنی کامیابی کے حوالے سے. اس نے کہا میری کامیابی کا ایک راز یہ بھی ہے. اس سے پہلے اس نے کہا میری فرموں کے اندر، میری کمپنیوں کے اندر لاکھوں لوگ کام کرتے ہیں اور کم و بیش 20,000 لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں. اگر وہ الگ کام کرے تو مجھ سے بھی آگے نکل جائیں. فرق اتنا ہے وہ رسک نہیں لیتے، میں رسک لے لیتا ہوں. وہ خطرہ مول لیتے ہیں، وہ چانس لیتے ہیں، وہ امکانیات کو دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں میری ترقی ہو رہی ہے، وہ چھلانگ لگا دیتے ہیں. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کا نام لے کے کھڑے ہو جاؤ، ہر اس چیز کی طلب کرو جس سے تمہیں فائدہ ہوتا ہے. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. یہ نوکری کرنے والے ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے، وہ غلام ہوتے ہیں. یہ کاروبار کرنے والا بندہ سمجھ سکتا ہے. شیر کاروبار کرتا ہے، ڈرپوک ملازمت کرتا ہے. میں یہ نہیں کہتا آپ ملازمت چھوڑ دیں، ملازمت بھی کریں، لیکن کم از کم 4-3 لاکھ سیلری بھی ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد کاروبار بھی کرے اس پیسے سے. ملازمت میں برکتیں نہیں ہوتی، کاروبار میں برکتیں ہوتی ہیں. ملازم بندہ کبھی اچھی گاڑیاں نہیں لے سکتا. وہ ایک ہی گاڑی لے گا، ساری زندگی اسی کے اوپر رہے گا، ایک ہی موٹر سائیکل لے گا. زیادہ چھلانگ لگا کمیٹی ڈال کے ایک نئی موٹر سائیکل لے لے گا، یا بچوں کی شادیاں کر کے تسبیح پکڑ کے مسجد میں آ کے ہمیں تنگ کرے گا. وہ ایک کام کرے گا. یہ باتیں ملازم طبقے کی سمجھ میں نہیں آ سکتی. جس بیچارے نے پابند ہے وقت کا، قدم بھی اپنی مرضی سے نہیں اٹھا سکتا، پانی بھی اپنی مرضی سے نہیں پی سکتا، اس کے لیے بھی اجازت دینی پڑتی ہے. یہ وہ بندہ جس کا کاروباری ذہن ہے وہ سمجھتا ہے ان چیزوں کو. صحابہ اکرام کے اندر ملازمت پیشہ ملتے نہیں، سارے صحابی کاروباری ملتے ہیں. یہ غلامی ہے. کریں ملازمت کریں، اچھی کریں، لیکن ساتھ ایک سائیڈ بزنس کاروبار ہونا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ واستعن باللہ ولا تعجز. کبھی بھی کمزوری نہیں دکھانی، کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی. جتنا ہو سکتا ہے تم سے کرو. ولا تقل لو انی فعلت کذا کان کذا وکذا. او کاش میں کردا تے اے ہویندا. وہی نا، کاش یاری میں پلاٹ لے ہی لیتا، کاش میں یہ وہاں پیسے ڈال ہی دیتا، کاش میں اس کو پیسے نہ ہی دیتا. سب سے پہلا کام ہے قدم اٹھانا، ہمت کرنا. اور دوسرا کام جو سمجھ آتا ہے مواقع تلاش کرنا ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب دیکھیے ٹہرتی ہے جا کے نظر کہاں. ایک منزل پہ پہنچ کے کبھی دم نہیں لیا کرتے.
اگر میں بھی ایک منزل پہ پہنچ کے دم لے لوں گا کبھی اچھے جمعے نہیں پڑھا سکوں گا, کبھی اچھی تدریس نہیں کر سکوں گا. مجھے بھی چاہیے میں بھی نت نئے سے نیا مضمون تلاش کروں, نت سے نئی چیز تلاش کروں, زیادہ سے زیادہ کتابیں کھنگالوں, اندر سے چیزیں تلاش کروں, خود اپنا شکار کروں. ورنہ مارکیٹ میں کتابیں تو مل جاتی ہیں, خطبات جمعہ مل جاتے ہیں, 500 700 1000 2000 لگے گا, 50 خطبے جو ہے وہ شروع کر دوں گا, پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں نے شروع کرنا ہے, بندہ کیوں نہیں ہونا سامنے. 3-4 جو عادی ہوتے ہیں وہ آ جائیں گے, باقی 5-7 منٹ پہلے دوڑ لگاتے آئیں گے, نماز پڑھیں گے, اور جب اگلا سال شروع ہوگا جو لوگ پہلے وہ کیا کہیں گے, مولوی صاحب نے پھر وہی جمعے شروع کرتے, کیسر شروع ہو گئی. امکانیات کی تلاش, مواقع کو دیکھیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ مواقع سامنے رکھے. آپ دیکھ لیجئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں کتنی محنت کی, قدردانوں کی تلاش, جو آپ کو آزادانہ کام کرنے دیں, آپ کی صلاحیتوں سے مثبت اور درست فائدے اٹھائیں, اور آپ اپنی صلاحیت سے خود بھی فائدے اٹھائیں اور آپ کو بھی فائدے پہنچائیں. یہ نہیں کہ ملازم سے تو جو وہ کہا گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب, بیٹی مگر فقیر کی فاقوں سے مر گئی. اقبال نے کیوں کہا تھا اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو, کاخو عمرا کے در و دیوار ہلا دو, جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی, اس کھیت کے ہر خوشائے گندم کو جلا دو. جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی, دہقاں کہتے ہیں کسان کو, بیج بونے والے کی پوری نہیں پڑتی, فصل وہ بوتا ہے, پانی وہ دیتا ہے, ٹیکری پہلے وہ دیتا ہے, اور بعد میں دانے دانے کے لیے لوگوں کو دے کر وہی ترستا ہے. امکانیات کی تلاش آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے ملتا ہے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ناقدرے, جو مکے کے ناقدرے تھے, 13 سال گزارے ان کے درمیان, پرواہ ہی نہیں کوئی, گھر کی مرغی دال برابر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پرواہ ہی نہیں, صبح شام دن رات سمجھایا سمجھایا. حج کے مواقع ہوتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبیلوں کی شکل میں لوگ آتے تھے, ٹولیوں کی شکل میں بیٹھے, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا جو حج کرنے کے لیے تشریف لے, اللہ سب کو لے جائے, اللہ مجھے بھی لے جائے, اللہ آپ کو بھی لے جائے, بار بار لے جائے. تو آپ حضرات نے دیکھو خیمے بنے ہوتے ہیں, ٹولیاں بیٹھی ہوتی ہیں نا, ظاہری بات ہے بندہ مسافر ہو تو بھی ٹولیاں بنانی پڑتی ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام جہاں کوئی ٹولی بیٹھے دیکھتے ہیں, ان کو جا کر کہتے ہیں یار مجھے لے جاؤ اپنے ساتھ, یحملنی هل احد یحملنی ابلغ کلام ربی ان قریشا منعونی ان ابلغ کلام ربی. یار مجھے کوئی ساتھ ہی لے جاؤ, میں نے دین کا کام کرنا ہے, یہ مکے والے مجھے کام ہی نہیں کرنے دے رہے, رب کا کلام پہنچانا ہے. سنوائی نہ ہوئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کا سفر کیا. چلیں یہاں بات نہیں بنتی تو دوسری جگہ چلے جاتے ہیں, دوسری جگہ بات نہیں بنتی تیسری جگہ چلے جاتے ہیں, تیسری جگہ بات نہیں بنتی چوتھی جگہ چلے جاتے ہیں, جہاں تک آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا, اندر سے آواز نہیں آتی کہ مجھے میرا ٹارگٹ مل گیا ہے, جو ہدف تھا وہ میں نے حاصل کر لیا ہے, تب تک لگے رہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام طائف بھی گئے, کتنا برا سلوک کیا گیا وہاں پر. بڑے امبو در امبو پتھر لے کے دیوانے لگے باران سنگ اس رحمت عالم پہ برسانے. وہ سینہ جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا, وہی اب شک ہوا جاتا تھا, اس سے خون بہتا تھا. فرشتے جن پہ آ کر جبینے ناز رکھتے تھے, وہ پائے نازنی زخموں کی لذت آج چکھتے تھے. یہ کس لیے تھا کہ شاید یہاں مجھے کوئی سہولت مل جائے. لیکن وہ تو ان سے بھی ظالم نکلے. مکہ والے پھر برادری کا لحاظ کرتے, رشتہ داری کا خیال کرتے. ان ظالموں نے 2 گروہ پیچھے لگا دیے, ایک پاؤں رکھتا تو پتھر مارتا, اور دوسرا جب آپ پاؤں اٹھاتے تو پتھر مارتا. چلنا دشوار ہو گیا. غلام با وفا زید بن حارث ڈھونڈتا آیا, متائے نور کو طائف سے کندھوں پر اٹھا لایا. وہ تو غلام ساتھ تھے آزاد کردہ, وہ ساتھ کندھوں پہ اٹھا کے بڑی مشکل سے وہاں بچا لے کر آئے. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمت نہیں ہاری. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمت پوری رکھی. اللہ نے توفیق دی, مدینے والے مل گئے.
بندے بیٹھے ہوئے کہ امکانیات کی دنیا، کہیں سے بھی آپ کو کچھ بھی مل سکتا ہے، لیکن آپ کے اندر ایمانداری کا، صداقت کا، امانت کا جوہر ہونا چاہیے۔ یہ باتیں ان لوگوں کے کام کی نہیں جو 2 نمبر ہیں، فراڈ ہیں، حرام کھانے کے عادی ہیں، چکما دینے کے عادی ہیں، ڈیڑھ سے آنے، اوور کلیور، بہت ہوشیار۔ میں نے زندگی میں ایسے 1.5 سیانوں کو دھکے ہی کھاتے دیکھا ہے۔ میں نے جب بھی بنتے دیکھا ہے ایمانداروں کا ہی بنتے دیکھا، جب بھی برکت دیکھی ہے ایمانداروں کے مال و دولت میں ہی دیکھی ہے۔ وقتی طور پر کچھ فائدہ اٹھا لیتے ہوں گے، لیکن جیسے لیتے ہیں 2 نمبروں سے ویسے ہی چلا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہیں، ٹنڈے کروائی ہیں، 6 لوگ ہیں، یار بات کرنی ہے، اچھا کریے، کہاں سے آئے ہیں؟ ہم مدینے والے ہیں۔ دیکھیں کیسے کیسے اللہ تعالیٰ مواقع فراہم کرتا ہے، بندہ مایوس نہ ہو، بندہ دل نہ چھوڑے، بندہ ہاتھ نہ رکھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیکھا ٹنڈے کروائی ہیں، شکل سے پتہ نہیں کیسے لگ رہے ہوں گے، پتہ نہیں مقام و مرتبہ بھی ہے کہ نہیں، یار بات کرنی ہے کریں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اسلام کی دعوت لے کر آئے۔ وہ چکنے ہو گئے، وہ آپس میں خسر کرتے، یار وہ مدینے کا یہودی ہمیں اکثر کہتے ہیں نا وہ ایک نبی آنے والے ہیں، ان کے ساتھ مل کے ہمیں قتل کریں گے، اس سے پہلے یہودی ان کو مانے ہم ان کے اوپر ایمان لے آتے ہیں۔ اچھا جی ہم اگلے سال آئیں گے۔ بے عقبہ اولا 12 بندے آئے، 12 بندے جب آئے اگلے سال ان کو سمجھایا، انہوں نے کہا جی اگلے سال آئیں گے، پھر مسلمان ہو گئے۔ اگلے سال 72 بندے لے کر آ گئے، اسلام قبول کیا، مدینے کے گھر گھر میں اسلام پہنچ گیا الحمدللہ۔ فرمائش کی ہمیں دین بتانے کے لیے بندہ بھی فراہم کرے۔ پھر جب تیسری ملاقات ہوئی تو کہا کہ چلیے اب آپ ہمارے ساتھ چلیں، چلے آپ ہمارے ساتھ چلیں، یہاں آپ کی قدردان نہیں ملتے، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، ہم آپ کے لہو کے ساتھ لہو بہائیں گے، اگر آپ کو کوئی انگلی اٹھائے گا ہم وہ انگلی کاٹ کے رکھ دیں گے، آنکھیں اٹھائے گا آنکھیں نکال کے رکھ دیں گے، آپ چلے ہمارے ساتھ۔ یہ ہے امکانیات کی دنیا۔ اور تیسری باتیں تو بہت زیادہ ہیں، تیسری بات، حالات و واقعات سے سبق بھی سیکھ لیا کریں۔ یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ فلاں نے میرے ساتھ کر دیا، فلاں نے میرے ساتھ یوں کر دیا، بھئی تم نے کرنے دیا ہے۔ لوگوں کو پتہ چلا کہ ہم بے وقوف ہیں تو انہیں ہمیں بے وقوف بنایا ہے۔ تمہیں کس نے کہا تھا اپنی بے وقوفی ظاہر کرو، اندھا اعتماد کرو؟ پانڈے اگر بندہ کھڑکا کے چیک کریا کرو، بازار میں جوتا لے جاتے ہو کتنی دفعہ پاؤں میں ڈال کے چیک کرتے ہو، کوئی بھائی ہے، کوئی بہن ہے، کوئی سالہ ہے، کوئی بہنوئی ہے، کوئی جوائی ہے، جتنا مرضی سگا رشتہ دار ہے، اندھا اعتماد کبھی بھی نہیں کرنا۔ اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں، اپنے ہی پھٹے لان دینے، غیروں نو کی پتا کہ میرے کو کی، میرے اپنیاں نو پتا ہے، تاڑے اپنیاں نو پتا ہے۔ بھئی غیروں کو کیا پتا کہ آپ کے میرے پاس کیا ہے؟ پھر بعد میں کہنا او میرے بھرا نے میں نے انج کرتا، او میری بہن نے میں نے، میرے فلانے نے میں نے، میرے یار نے میں نے انج کرتا، او قصور تمہارا ہے، تم نے کیوں اندھا اعتبار کیا؟ اور جب ایک دفعہ دھوکہ ہو گیا تھا کہ سیکھنے کے لیے کافی نہیں تھا؟ اللہ کے ولیو، اللہ کے بندو، خدا کے بندو، لا یلدغ المؤمن من جحر واحدۃ مرتین، آقا علیہ السلام فرماتے ایک مومن کبھی بھی ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ مراد یہ ہے کہ جب اس کو پتا چلے کہ اس کا نقصان ہوتا ہے پھر وہ دوبارہ وہ حرکت نہیں کرتا، اس سے نقصان ہو۔ کہتے سیکھ تھا نا ایک، وہ گھر سے باہر نکلا، پاؤں پھسلا کیلے کے چھلکے سے، بازو ٹوٹ گیا، اگلے دن پھر نکلا، پھر کیلے کا چھلکا پڑا، کہتے ہائے ربا اور پھر ڈگنا پڑے گا۔ یعنی یہ اس کی عقلی پسماندگی دیکھیں، ہائے ربا جو پھر میں ڈگ جانا، یہ کام نہ کریں۔ سبق سیکھیں، حالات و واقعات سے نتائج اخذ کریں کہ بھئی کیوں ہوا میرے ساتھ یہ معاملہ، زندگی سے پچھتاوے نکال دیں۔ میں بہت کیس سنتا ہوں، بڑی جو ہے وہ حیرانی بھی ہوتی ہے، ہمارا وہ کھا گیا، ہم کیا کریں، فتویٰ لکھ کے بھئی میں کیا کر سکتا ہوں، قانون تمہارا ساتھ نہیں دیتا، قانون دستاویز مانگتا ہے، قانون باتیں نہیں مانتا۔ میرا فلانا پلاٹ کھا گیا، بھئی ٹھیک ہے کھا گئے ہوں گے، کہتے فتویٰ لکھ دو، بھئی اس کو اللہ کا اتنا ڈر ہوتا تو وہ یہ کام کرتا، اتنا وہ فتووں سے ڈرنے والا ہوتا تو وہ جمعے پڑھتا وہ باز نہ آ جاتا، وہ درس سنتا وہ باز نہ آ جاتا، وہ تانا ملاواں کہتے شاید ہوئی کوئی ساڑی گل مان لوے، اتنے ہم نہیں ہے کوئی ہماری اتنی باتیں ماننا شروع کر دے، وہ ٹھیک ہے چھوڑیں ان باتوں کو۔ نتائج اخذ کریں، سوچیں سمجھیں۔
اور اگر کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرے اور پتہ چل جائے، ایک دفعہ پھر اسے سبق سکھا ہی دیں. پتہ نہیں آپ میری بات سے اتفاق کریں نہ کریں، میں کہتا ہوں ایسا اس کو سبق سکھا ہی دیں، وہ 100 بندوں کو جا کے بتائے کہ اس بندے کے ساتھ ایسا نہیں کرنا. جوید چودھری نے کالم لکھا پچھلے دنوں، بڑا شاندار تھا. اس نے بتایا کہ میں کسی سفر پہ جانے لگا تو جہاز کی ٹکٹ لے رہا تھا تو ایک بزرگ ملے. تو بزرگ اس لڑکی سے بحث کر رہے تھے کہ میں نے 4 لاکھ کی ٹکٹ لے کے جانی ہے، میں نے فرسٹ کلاس کے اندر اپنا پلنگ لگوانا ہے، پورا بیڈ لگوانا ہے، مجھے لگا کے دو. اس بچی نے کہا انکل جی وہ 4 لاکھ روپے لگنے ہیں آپ کے، تو آپ مہربانی کر کے وہ جو ہماری فرسٹ کلاس ویسی بہت بڑی سیٹ ہوتی ہے، اگر آپ نے سفر کیا، میں نے سفر کیا فرسٹ کلاس میں ایک دفعہ، تو وہ بٹن دباتے ہیں اور ایسا پورا پلنگ بن جاتا ہے. میں نے کہا نہیں، میں نے وہاں پر بیڈ ہی لگوانا ہے. ماننی پڑی. تو جوید چودھری کہتا ہے میں نے ان سے پوچھا بابا جی آپ نے یہ حرکت کیوں کی ہے، آپ 4 لاکھ روپیہ ضائع کر رہے ہیں. اس نے کہا بتاتا ہوں، آ جاؤ. اس نے کہا کافی دن ہو گئے، سال ہو گئے، مہینے ہو گئے، میرے ایک دوست کا مجھے فون آیا ایک اولڈ ہوم سے. اس نے مجھے بلایا، کہتا میں ملنے کے لیے گیا، بڑا سرمایہ دار آدمی، فیکٹریوں کا مالک، ملوں کا مالک، گندے کپڑے پہنے، برا حال، بڑی ہوئی داڑھی، بڑے ہوئے ناخن، گندا لباس. میں پریشان ہو گیا. اس کا کیا ہوا؟ کندہ یار بچیاں نہ مکان لا بیٹھا سی، بچوں کے نام میں نے مکان لگا دیا، انہوں نے میری چھٹی کرا کے مجھے یہاں جمع کرا دیا اور سارا کچھ لے گئے. تو کہتا اچھا مجھے کیوں بلایا ہے؟ کہ یار میرا پیزا کھانے کو بڑا دل کر رہا ہے، میں مرنے سے پہلے ایک دفعہ پیزا کھانا چاہتا ہوں. اس بندے نے کہا میں ہر روز اس کے پاس، ہر ہفتے مہینے جاتا، پیزا کھلاتا، کیئر کرتا اس کی، جہاں تک ہو سکتا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا کہ میرا یار ہے، میرا دوست ہے. کہتے وہ مر گیا تو کچھ عرصے پہلے میرے بچے جمع ہو کے میرے پاس ہے، بھائی تسی نا بڈھے ہو گئے ہو، تانوں کام نہیں کرنا آندا. اچھا پھر تسی وہ ساڈی جڑی کوٹری ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ نقصان करोगे, تو بوڑھے ہو گئے ہو. اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا میں تمہیں 2-3 دن تک بتاتا ہوں. کہتا 2 دن کے میں نے اپنے وکیل کو بلایا، دستاویزات تیار کرائیں، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بلا کر کہا بھائی یہ تم لوگوں کا حصہ ہے جو بنتا ہے، نکلو چلو شاباش لو تو نکل دے ہوئے تو چلو. وہ ابا جی کی ہو گیا، ابا جی نکلے تو چلو شاباش، کوئی ابا جی نہیں، چلو نکلو. کہتے میں نے ان کے حصے دیے، ان کو حصے دینے کے بعد فارغ ہو جاؤ یہاں سے. اب حصے دینے کے بعد میں نے تخمینہ لگایا، میری عمر ہے 70 سال، میں نے اپنے لیے 20 کروڑ روپیہ رکھ لیا. اب میں نے 20 کروڑ روپیہ رکھ لیا ہے، ہر سال میں نے اپنے اوپر 1 کروڑ روپیہ لگانا ہوتا ہے، وہ میں ایسے ہی لگاتا ہوں. دنیا جہاں کی سیر کر رہا ہوں، دنیا جہاں کی چیزیں کھا رہا ہوں، ان سے مل بھی لیتا ہوں جب موقع ملتا ہے، بچوں سے وہ مجھے ملنے آ جاتے ہیں. جوید چودھری نے کہا جی میرا سارا سوال اب بھی وہیں پر ہے، آپ نے 4 لاکھ کا بیڈ کیوں لگوایا؟ اس نے کہا اس لیے تاکہ کل کو مجھ پہ ایسا وقت نہ آئے کہ میں بھی اپنے کسی دوست کا نمبر تلاش کروں، کسی اولڈ ہوم میں بیٹھ کر فون کر کے کہوں میرا پیزا کھانے کو دل کرتا ہے. یہ پچھتاوے نکال دیں. جس نے نکال دیے وہ جی گیا، جس نے ساتھ لگا لیے پریشان بھی رہے گا، بیماریوں کا شکار بھی ہوگا، بڑے بڑے مسائل کا شکار ہوگا، تلخ بھی ہو جائے گا اور پتہ نہیں کیا کیا کرے گا. تو اللہ تعالی ہمیں پچھتاووں سے محفوظ فرمائے، دنیا کے ہوں یا آخرت کے ہوں. اللہ تعالی ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. اللہ تعالی ہمیں مرتے دم تک اپنا دے. اللہ تعالی کفن بھی جو عنایت کرے وہ بھی ہمارے پیسوں کا ہی ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.